عجل فرج آل محمد اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن. اللہم صل علی محمد علی محمد وعجل فرج آل محمد. الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد اجمعین. ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. جناب ختمی مرتبہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خوبصورت اور قیمتی فرمان آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے میں نے. بس توجہ چاہوں گی آپ کو اسی فرمان عالیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ہے. اپنی اپنی توجہ کے لیے صلوات پڑھیں. بظاہر یہ فرمان مبارک سادہ لفظوں میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کو عربی میں ہی سمجھ آ گئی ہوگی. ان لقتل الحسین حرارتن، کہ بے شک قتل حسین میں ایک گرمی ہے، ایک حرارت ہے. کہاں پہ یہ حرارت پائی جاتی ہے؟ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں. اور یہ حرارت کوئی محدود زمانے کے لیے نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے نہیں ہے، یہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی ٹھنڈی ہوگی. لا تبردو ابدا، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ ایک عجائبات میں سے ایک عجیب واقعہ ہے. عجیب واقعہ ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ اس کے وقوع سے قبل اس کو منایا گیا ہے. کوئی اور واقعہ آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے گا جس کو واقعہ ہونے سے پہلے منایا جائے. اور یہ واقعہ کربلا تمام عالم بشریت پہ چھایا ہوا ہے. تمام، میں نے کہا آپ سے، تمام عالم بشریت. آپ کے اذہان گئے ہوں گے جناب آدم تک کہ آدم علیہ السلام کے سامنے بھی جب انہوں نے توبہ کرنا چاہی تو خدا نے کہا ان اسماء کے وسیلے سے توبہ کرو. تو جب جناب آدم نے ان اسماء پہ نگاہ کی جو کہ اسماء پنجتن پاک علیہ السلام تھے، تو جب اس میں حسین پہ نگاہ گئی، حسین جناب آدم کی اس میں حسین پہ، تو جناب جبرائیل سے پوچھا یہ کیسا اسم ہے کہ اس پہ نگاہ جاتے ہی میرے آنسو جاری ہو گئے اور گریا شروع ہو گیا، جیسے ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. تو پورا واقعہ کربلا گوش گزار کیا گیا. اب یہی بھی بات نہیں رکتی بلکہ اس سے بھی آگے اپنے اذہان کو لے کے جائیے. جب یہ واقعہ لوح پہ تحریر کیا جا رہا تھا تو روایات پہ ملتا ہے قلم بھی رو رہا تھا، لوح بھی رو رہی تھی. آج ہم ہی نہیں ہیں جو گریا کر رہے ہیں نام حسین پہ. یہ سلسلہ کب سے شروع ہے؟ عالم بشریت پہ یہ چھایا ہوا ہے واقعہ کربلا. بہت سے سوالات ہیں جو بچوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، بڑوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ
قتل حسین، شہادت حسین میں ایک حرارت ہے. بے شک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حرارت قتل حسن میں کیوں نہیں، شہادت علی میں کیوں نہیں؟ اتنے انبیاء خدا کے راستے میں ہی شہید ہوئے، قربانیاں دی انہوں نے. ان کی شہادتوں میں جناب یحییٰ کی کتنی پردرد شہادت ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جس درخت میں بیٹھ کے وہ اندر سے خالی تھا، وہ عبادت الہی بجا لاتے تھے. ظالم سپاہیوں کو، جب حاکم کے سپاہیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ نہیں کہ انہیں باہر نکال کے قتل کیا، درخت سمیت درخت کے تنے کو کاٹا اور مزید کیا بے حرمتی کی ان کی جسم کے ساتھ، وہ ایک الگ داستان. لیکن وہ واقعہ بھی وہ جگہ نہ بنا سکا جو حسین نے قربانی دی. 2-3 سوالات ان کے جوابات بس آج عرض کرنے. آج کی مجلس تھوڑا سا موضوع میں نے مختلف لیا ہے کہ ذرا اس حوالے سے بھی سوچیں. ہر سال جو ہم 2-2.5 مہینے کے لیے اس مقصد کے لیے نکلتے ہیں، اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ سے آپ سننے والے افراد ہیں، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے ایسی باتیں بتاؤں گے جس سے مزید بیان جو ہے بچوں کا اور مزید کھلے. تو اب یہ آخر کسی شہادت میں یہ بات نہیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ انقلاب حسین کی خصوصیات کیا ہیں. حسین کو کون سا دور ملا، حسین کی کیا مجبوری تھی جو باقی کسی خاصان خدا، کسی ولی خدا نے وہ مجبوری محسوس نہ کی، اور حسین اپنے کنبے کو لے کے تو قربان کر دیا جا کے صحرا میں. وہ کون سے ایسے حالات تھے کہ حسین نے یہ قدم لیا؟ تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ انقلاب میں کیا خصوصیات ہیں، شہادت حسین میں کیا خصوصیات ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولا حسین کی ایسی مجبوری کیا تھی. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو کسی اور ولی خدا کی نہیں تھی. حالانکہ دیکھا جائے تو جو وصیت نامہ مولا حسین اب جناب حنفیہ کو دے کے گئے ہیں، اپنے بھائی کو جناب حنفیہ کو جو وصیت نامہ مدینے میں چھوڑ کے گئے ہیں، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نیکیوں کو مٹایا جا رہا ہے، برائیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. میں امر بالمعروف، نیکیوں کو فروغ دینے جا رہا ہوں، برائیوں کو روکنے جا رہا ہوں. تو یہ تو ہر دور میں ہی تھا نا، ہر نبی کو یہ سامنا تھا کہ ان کے زمانے میں برائیاں تھیں. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آبادی کتنی تھی؟ 2 ہی ان کے بیٹے تھے، پھر بھی آدھی آبادی قتل ہوگی. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. برائی کس زمانے میں نہیں تھی؟ یعنی جناب آدم کے دور میں 2 میاں بیوی ہیں، 2 بیٹے ہیں، 4 افراد ہیں، پھر بھی برائی موجود ہے، فساد موجود ہے. ہر نبی کے دور میں موجود ہے. تو پھر یہاں پہ کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ کس قسم کی برائی تھی، یہاں پہ برائی کا کیا معاملہ ہے؟ ہر نبی، ہر امام کے زمانے میں برائیاں تھیں، نیکیاں بھی تھیں. لیکن حسین، یہ بہت دقیق نکتہ ہے، سمجھ کے جانے آپ نے اس فرش اعزاز سے. تو غور کیجئے، ایک چیز سامنے ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس دور کا مولا حسین کو سامنا ہے، اس دور میں یہ ہوا. مختلف بات یہ تھی کہ جو خلیفۃ المسلمین تھا وہ شراب بھی پی رہا تھا اور خلیفۃ المسلمین بھی بن کے بیٹھا ہوا تھا. باقی کسی زمانے میں ایسا نہیں تھا. برائیاں مذہب سے جدا تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ اسلام ہے، یہ برائی ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ برائی ہے. لیکن حسین کے دور میں برائی کو مذہب کا حصہ بنا کے مذہب سے جوڑ دیا گیا تھا. یہ وہ مشکل منزل تھی جس کے لیے جو مولا حسین کے حصے میں آئی کہ برائی کو مذہب کہا جانے لگا تھا. یعنی ایک بندہ اپنے کو خلیفۃ المسلمین بھی کہہ رہا ہے اور بدکاری بھی کر رہا ہے. تو اب سب جو تھے وہ ان چیزوں کو قبول کر رہے تھے، یہ سمجھ کے کہ جب خلیفۃ المسلمین کر رہا ہے تو پھر یہ اسلام کا ہی حصہ ہے. آج اگر ہر کوئی کہتا ہے کہ سود اسلام میں حرام ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں، تو یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے. بے شک سلام کیا کرو حسین کو کہ اس کے صدقے سے، اس کی قربانیوں کے صدقے سے ہمیں پتہ چلا کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے. اب آپ نے محسوس کیا کہ جو رسول خدا نے اپنے زمانے میں جس طرح سے بت پرستی اور توحید کو الگ الگ کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو توحید پرست بھی کہے اور بتوں کے آگے بھی جھکے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے قربانیاں دی اور پتہ چل گیا کہ شرک یہ ہے، توحید یہ ہے.
اور آپ کے نواسے نے جو قربانیاں دی، آپ نے اسلام کو الگ کیا، قربانیوں کو اندر وہ جو منکرات تھے، جو برائیاں تھیں، ان کو الگ کیا. کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ خلیفۃ المسلمین جو کر رہا ہے وہی اسلام ہے. اور یہ دیکھیں، ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی قربانیاں اس بات پہ دے دی کہ لوگ خلیفۃ المسلمین کے عمل کو اسلام نہ سمجھ لیں. کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھتا، جو بھی رسول کا جانشین کہتے ہیں نا، جو بھی تخت خلافت پہ بیٹھ رہے ہیں، مسلمانوں نے یہ کہا یہ رسول کا جانشین ہے، یہ رسول کا جانشین جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے کہ یہ رسول کا جانشین ہے. تو آج ہم نے بھی ممبر کا تحفظ اسی حسین کی آزمائش آج ہم نے ممبر کے حوالے سے کر دی. ہر ممبر پہ بیٹھنے والے کو ہم نے مقدس سمجھ لیا. حسین کی قربانی ہی اسی بات میں تھی، اتنا بڑا قیام ہی اسی بات میں تھا کہ تخت کے اوپر ہر بیٹھنے والا مقدس نہیں ہے. ہر وہ جو تخت خلافت پہ بیٹھے، نام خلافت کا نام لینے کی وجہ سے وہ مقدس نہیں ہو جائے گا. آپ نے قربانیاں لے کے خلافت کو امامت سے الگ کیا، امامت کو فتح یاب کیا کہ خلافت میں نہ رہنا کہ یہ خلیفہ، یہ رسول کے خلیفہ بیٹھا ہوگا تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. اگر یہ قربانیاں حسین نہ دیتے تو آج ہم کس نہج پہ ہوتے؟ آج ماں بیٹی، ماں بہن سے نکاح حلال ہو گیا ہوتا، حرام حلال کی پرواہ ہی نہیں تھی اس کو. وہ یہی کچھ تو کر رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی نبوت نہیں ہے. یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. یہی کہتا تھا نا یزید، لکھا ہوا ہے کتابوں میں کوئی اپنے سے تو نہیں کہہ رہی نا، صحیح کہہ رہی ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. صرف ہم نے نہیں، اہل سنت اپنی کتابیں پڑھ لیں. یزید یہی کہتا تھا. تو یہ تھی وہ آزمائش جو حسین کے حصے میں آئی. اب دنیا کہتی ہے کہ یزید نے حور کو بھیج گئی ہیں، جیسے جیسے بھی واقعات آپ نے سنے، گھیر کے کربلا میں حسین کو لے آیا. یہ بہت بڑا غلط ہے، غلطی ہے جس میں یہ لوگ کہتے ہیں، یہ غلط بات کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حسین نے ہر طرف سے یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں اکٹھا کر دیا. ہمیشہ کے لیے، ہر زمانے کے یزید کا چہرہ بے نقاب کر دیا. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. حسین کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار، بے شمار. حیدری، یا علی، یا علی. علی کی ذات پہ واضح بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اب آپ دیکھ لیجئے کہ فتح یاب کون ہے. یہ تھوڑی سی تاریخی گفتگو آج میں کروں گی. میں پہلے سے ذہن بنا رہی ہوں، پریشان نہیں ہے تو گرمیوں پر سے تاریخی گفتگو، کوئی بات نہیں، اس کا نقصان کا سودا نہیں ہے. آپ کو اجر زیادہ مل جائے گا جتنی مشقت میں ذکر حسین سے. یہ حرارت اور جو حدیث لی وہ بھی میں نے حرارت والی لے لی، اب تو گرمی اور بڑھ گئی. ذکر حسین میں حرارت ہے. ایسے یہ حرارت کا کیا مطلب ہے کہ کیسے کیسے ادوار آئے حسین کی زیارت کے لیے، لوگ اپنے جسم کے اعضاء کٹا کے جا رہے ہیں، یہ وہ حرارت ہے. اپنی اولادوں کو قربان کر کے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ حرارت جو قلوب مومنین میں ہے. کس طرح کی قربانیاں کہ ایک ضعیفہ گئی ہے، متوکل کا زمانہ ہے، اور جب وہ جاتی ہے کہ میں جاؤں اور جا کے زیارت کروں روضہ حسین کی، بھئی تمہیں تو اب یہ بازو کٹوانا پڑے گا. اس نے بایاں بازو آگے کر دیا. اس نے کہا نہیں پہلے ہم دایاں کاٹتے، کہنے لگی دایاں پچھلے سال کٹوا دیا تھا. ہم کر سکتے ہیں ایسی زیارت؟ حرارت ہے قلوب مومنین میں، لیکن جتنا کوئی مومن زیادہ ہے اتنی حرارت زیادہ ہے. بے شک، بے شک. مومنین کے دلوں میں. اور دیکھیے یہاں پہ کیسا ظرف اور مظروف کا کلیہ خدا نے، رسول خدا نے جاری کیا ہے اس روایت میں. یہ بہت گہری روایت ہے، پورا عشرہ اس روایت پہ پڑھا جا سکتا ہے. میں صرف چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ آپ کو ہدیہ کر دوں. کہ دیکھیے جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے ظرف بھی ویسا ہوتا ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ پاس قیمتی زیورات ہیں تو الماری کے اندر کوئی لاکر کے اندر بھی کوئی خفیہ خانہ اس کے اندر رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس زیور کو آپ سامنے کہیں لٹکا دیں یا الماری کے باہری بیرونی حصے پہ رکھ دیں تو کوئی بے وقوف کہے گا، وہ عاقل نہیں مانے گا. عاقل اسی کو مانیں گے جو مظروف کا انتخاب ظرف کے حساب سے کرے گا. اور اسی طرح سے رسول خدا نے حرارت حسین کتنی قیمتی چیز تھی، اس کے لیے جس مظروف کا انتخاب، جس ظرف کا انتخاب کیا وہ ظرف قلوب مومنین ہے.
سبحان اس لیے کہ مظہور وہ حرارت ہے جس کو رکھنا ہے. رکھا کہاں ہے؟ مومنین کے دلوں میں رکھا ہے. سبحان اللہ صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجہ. تو اب مولا حسین کے ہم انقلاب کا دیکھتے ہیں کہ اب یہ فتح یابی جو ہے کس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ حسین فتح یاب ہے. یہ انہی کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی جن کے قلوب معرفت ولایت سے منور ہے. وگرنہ دنیا تو جاہلانہ سوالات کرتی ہے. ابھی بچیاں بھی میرے سے کچھ سوالات پوچھ رہی تھی اور مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے ان کو ہم نہیں وہ مواد دے رہے کہ جو زمانہ ان کو آگے ملنے والا ہے. ہمیں ضرورت ہے ایسی چیزیں اپنے بچوں کو ایسے ہی چیزوں سے وابستہ کرنے کی، ایسے اداروں سے وابستہ کرنے کی کہ ان کی جب تک آپ تربیت زمانے کے حساب سے نہیں کریں گے اس لحاظ سے پھر دنیا اور آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے. تو امام علیہ السلام کو یعنی ایک میں نے بتایا نا کہ امام کے لیے جو مشکل تھی آپ نے منکرات کو الگ کیا اسلام سے کہ یہ اسلام ہے، یہ منکرات ہیں، یہ برائیاں جو اسلام بنتی جا رہی ہیں اسلام نہیں. اسلام ان سے اللہ حقیقی اسلام اس طرف ہے جو نواسہ رسول کے پاس ہے. بے شک بے شک. تو اب دشمن نے کیا کیا کہ پہلی کامیابی اس نے یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ان پہ پانی بند کر دیں گے. پانی بند کریں گے تو ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے. ابن زیاد نے یہ سوچا، یزید نے یہ سوچا کہ پانی بند کرنا ایک بہت ہماری عقل مندانہ کوشش ہے. تو ہم اگر حسین پہ اور اس کی فوج پہ پانی بند کریں گے تو یہ جلدی بیعت یزید کر لیں گے. انہوں نے پانی بند کر دیا. اچھا جب تک حسین علیہ السلام اور ان کی فوج زندہ تھی، امام کے ساتھ موجود تھی، پانی بند کر دیا. جب شہادتیں ہو گئیں تو شام غریبہ سے لے کے کوفہ کے بازار، شام کے بازار، قید خانہ، کہیں کوئی روایت ملی کہ پانی دوبارہ بند کیا. یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے کہ وہ دوبارہ قربانی حسین کے بعد جرأت نہ کر سکے پانی بند کرنے کی. بے شک بے شک. کہ ان کے لیے وہ آسان تھا کہ اب بچوں پہ عورتوں پہ پانی بند کر کے اب ان پہ پانی بند کر کے تو ہم اپنی باتیں منواتے ہیں، لیکن وہ جرأت نہ ہو سکی. قربانی حسین کا نتیجہ، حسین کے ساتھیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ کہیں کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اس کے بعد کہیں کوفہ شام کے بازار میں بھی پانی بند کیا ہو، کہیں شام کے قید خانے میں پانی بند کیا ہو. نہیں، دوبارہ نہیں ہے حربہ میں. انہیں پتہ ہے ہم ناکام ہو چکے ہیں اس حربے میں. یہ فتح کا اعلان ہے مولا کی. اور پھر بیعت کی جہاں تک بات ہے، جب تک حسین زندہ ہے، افواج حسین، فوج حسین زندہ ہے، جوان موجود ہیں، تو بیعت کا مطالبہ ہوتا رہا. جو ہی شہادتیں ہو گئی اب تو صرف ایک قیدی ہے، وہ بھی لاچار ہے، جس کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور مستورات ہیں اور بچے ہیں. لیکن روایت مجھے ضعیف سے بھی بتائے کہ بیعت کو مطالبہ کیا ہو. نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین اور ان کے رفقا کی قربانیوں کا، مولا کی قربانی کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ بیعت ماننے کی جرأت نہ کر سکا یزید. بے شک بے شک. بیعت لینا ہی تو اس کی کامیابی تھی لیکن وہ نہ لے سکا، حتیٰ کہ انہوں نے سر کٹوا دیے، بیعت نہ کی. تو باقی جو کنبہ رہ گیا یہ تو بالکل اب تنہا ہے. عورتیں ہیں اور بچے ہیں اور ایک قیدی ہے، ایک مرد ہے جو کہ گلے میں توق ہے، بیمار ہے. لیکن بیعت کا مطالبہ نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ قربانی حسین کا یہ نتیجہ ہے کہ ان سے بیعت نہیں لی جا سکتی. جرأت نہیں کی. صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجہ. جب یہ یزید اپنی طرف سے ساری کوششیں کر چکا، اب اس کے دربار میں یہ شعر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بدر کے بزرگوں کا بدلہ لے لیا، بڑا میں کامیاب ہو گیا. شعر خوانی کر رہا ہے اور شراب کے نشے میں مست کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی نبوت نہیں تھی، یہ تو ہاشمیوں کا ٹھوک تھا حکومت لینے کے لیے. کیسے باتیں یہ کر رہا ہے. اور لیکن دیکھیے تاریخ اٹھا کے کہ اس کو پھر بھی سکون نہیں مل رہا. اب وہ مزید سکون لینا چاہتا ہے، ممبر پہ اپنے خطیب کو، سرکاری خطیب کو بھیجتے جاؤ، ممبر سے گالیاں بھی دو. مزید اذیت دینا چاہتا ہے قیدیوں کو. قیدی کھڑے ہیں، اب وہ خطیب نے جو گالیاں دینا شروع کی، اس کو پھر بھی کوئی سکون نصیب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر کی شکست اس کو سکون نہیں لینے دے رہی. اب یہ جب خطیب گالیاں دے رہا تھا تو سید سجاد نے بھی پورے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں، شامیوں میں
سید سجاد نے کہا ذرا اجازت ہو تو میں بھی لکڑیوں پہ جا کے کچھ کہوں. یعنی جس ممبر سے خدا کی توحید اور خدا کے احکامات کو بیان نہیں کرنا وہ ممبر نہیں، وہ لکڑیاں ہی ہیں جو رکھی ہوئی ہیں. لکڑیوں کا ڈھیر ہے. آج بھی کئی جگہ دیکھیں لکڑیوں میں ممبر نہ کہا کرے، جہاں سے توہین رسالت توہین توحید ہو رہی ہو کوئی ممبر نہ کہا کرے. گناہگار ہیں آپ اگر آپ اس کو ممبر کہیں گے. اچھا سید سجاد کو اجازت نہیں دے رہا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں بیمار ہے، لاوی ہے، قیدی ہے، اتنے غموں کا مارا ہوا، کیا کہہ دے گا، جانے دو، دیکھتے ہیں. یعنی اندر سے کئی یہ ہے کہ اب یہ جائے ہم مزید تماشا دیکھیں، بولا تو ان سے جائے گا نہیں. وہ کہہ رہے تھے نا کہ جن کی عقلوں پہ پردے تھے. اب سید سجاد جب ممبر پہ گئے ہیں، اب اس نے اجازت صرف اس نیت سے دی ہے کہ یہ بول نہیں سکے گا تو مزید ہمیں رسوائی کا موقع ملے گا، نعوذ باللہ. لیکن جب سید سجاد یہ تعریف کروا ہے، سید سجاد نے حمد خدا کے بعد اپنا تعارف جب کروایا ہے کہ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں حسین میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں. اور پھر جب خطبہ دیتے ہوئے آپ ان الفاظ پہ آئے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مفت سے ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی رضا لوٹی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ چھینا گیا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. جب اپنا اس طرح کا تعارف کروایا تو پورے دربار کا ماحول بدل گیا. رونے لگ گئی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ قیدی کون ہے اور یہ عظیم ہستی کون ہے جس کے گلے میں توق ہے. اب یزید پریشان ہے، فوراً سے اذان دلوائی. جب اذان دلوائی تو جناب سید سجاد پیچھے پیچھے دہراتے رہے. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سید سجاد نے روک کے کہا، یہ اشارہ کیا یزید کی طرف، یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ تو کہہ رہا تھا نبوت کچھ، نبوت ایک ڈرامہ تھا، ڈھونگ تھا، تو یہ اذان میں نبوت کی گواہی کیوں دلوا رہا ہے؟ یہ اذان کا ہونا بتا رہا ہے کہ آج بھی میرے نانے کا دین زندہ ہے، فتح میرے بابا کی ہوئی. اور پھر دیکھیے کہ آپ کیسی ایک بات، یعنی آپ کو اس سے لطف آئے گا کہ یزید کی شکست کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ دربار سجا کے بیٹھا ہوا ہے تو سب سے پہلے احتجاج یزید کی بیٹی نے کیا. یہ ذیشان حیدر جوادی بہت بڑے آیت اللہ، انہوں نے یہ انقلاب کے جو انفرادی پہلو، جو فتح حسینی کے جو لکھا ہے کہ کس حساب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا حسین کو کیسے فتح ہوگی، تو وہ نکات یہ ہیں، یہ نکات انہوں نے بیان کیے ذیشان جوادی نے، آیت اللہ ہیں بہت بڑے. تو یعنی سب سے پہلا احتجاج یزید کی بیٹی نے کیا. گھر سے اس کے یہ اپنے باپ کو سوال کر دی، یہ کیا کیا تم نے؟ پھر اس کے بعد یزید کی بیوی بھرے دربار میں اپنی چادر پھینک کے آ گئی کہ یہ تو نے کیا کیا، کن کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے. یعنی یزید کا اپنے گھر والوں پہ ہی قابو نہیں ہے، باقی تو ہاتھ سے نکل گئے نا جب سید سجاد نے خطبہ دیا. اور اہل حرم جو ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ہو، کوئی ضعیف روایت غور کیا کرے مومنات، صرف یہ قصے کہانیاں سننے کے لیے ممبر نہیں ہے، غور کیا کرے. کوئی ایک روایت جھوٹی کسی دشمن کی گھر کھڑی ہوئی دکھا دے مجھے کہ وہ بتائے کہ اہل حرم میں سے کسی نے، کسی بچے نے، بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں نا، ان میں اتنا صبر نہیں ہوتا، ہم یہی کہتے ہیں نا، کسی بچے نے یہ کہا ہو کاش کہ یہ حسین نے قربانی نہ دی ہوتی آج ہمیں تکلیفیں نہ ہوتی. ایک جملہ کسی بچے نے بھی نہیں کہا، بلکہ وہ متفق ہے، اتحاد ہے ان کا مولا حسین کے ساتھ، بچے بچے کا ذہنی اور قلبی اتحاد ہے. بے شک بے شک. اتنے تکلیف دہ سفر میں کسی بچی نے یہ کہا ہو کہ آج اگر حسین نے یہ سر نہ کٹوایا ہوتا، آج اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے، ہم پہ پانی تو نہ بند ہوتا، ہمیں اتنی پیاس لگی ہے نہ. کسی بچے نے شکایت نہیں کی کہ ہم پیاسے ہیں، کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم بھوکے ہیں. یہ کتنی بڑی فتح کی دلیل ہے مولا حسین کہ مولا حسین کے ساتھ پورا زمانہ ہے، یزید کے گھر والے حسین کی حمایت کر رہے ہیں اور یزید پریشان ہے. اور جب حکومت یزید کے بیٹے کے پاس پہنچتی ہے، 5 منٹ کے لیے بھی روایت بتاتی، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ حکومت کو قبول نہیں کرتا. منبر پہ جاتے صرف 2 منٹ کا خطبہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ جو تخت ہے یہ مظلوموں کا خون بہا کے لیا گیا ہے، یہ ظالموں نے یہ تخت لیا ہے، میں اس پہ 5 منٹ بھی حکومت نہیں کروں گا، میں اس کو ٹھکراتا ہوں. یہ یزید کے بیٹے کا حال ہے. تو کس کی فتح ہوگی؟ مولا حسین کی فتح ہوگی. سبحان اللہ. تو اب یہ حالات ہیں یزید کے ساتھ. اب اس کے بعد دیکھیے یزید کی زوجہ کیا کہتی ہے
اگلی ناکامی دیکھیے یزید کی کہ اب تو تجھے حکومت بھی مل گئی، حسین بھی راستے سے ہٹ گئے، جو بچے تھے وہ قیدی بن کے تیرے پاس قید خانے میں ہیں، اب تجھے اور کیا چاہیے؟ شراب تیرے لیے کھلی ہے، منکرات تو جتنے مرضی کرے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، حکومت تیرے پاس ہے۔ لیکن اس کی زوجہ لکھتی ہے، تاریخ میں لکھا کہ راتوں کو سوتا نہیں ہے، اٹھ کے بستر چھوڑ کے، آرام دہ بستر چھوڑ کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اونچی اونچی بولتا ہے، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے کیا کر دیا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ جب زوجہ پوچھتی ہے کیا بول رہے ہو، اب کیا باتیں کر رہے ہو، تو کہنے لگا میرے سے یہ کیا ہو گیا، حسین کی کیا خطا تھی؟ تو پھر زوجہ نے کہا اگر ابھی بھی کوئی احساس ہے تو ان کے گھر والوں کو آزاد کر دو، اگر ابھی بھی تم میں کچھ باقی ہے تو جاؤ، ان کو کیوں قید کر کے اذیتیں دے رہے ہو؟ یعنی اس کو سکون اور چین نصیب نہیں ہوا، اور یہ جو قید میں ہے یہ اتنے اطمینان سے ہے، یہ اطمینان کی اس منزل پہ ہے، یہ اتنے نہ ڈر ہے، اتنی شہادتیں دیکھ کے اتنے دلیر ہے کہ جب یزید بلا کے کہتا ہے کہ چلو آپ چاہو جہاں چاہو چلے جاؤ، مدینے جانا ہے تو میں وہ بندوبست کر دیتا ہوں، تو یہ نہیں کہتے کہ شکر ہوا کہ ایسے جان چھٹی اب ہم جائیں، ان کا حوصلہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا ابھی کہیں، یہ شام میں پہلے مجلس کریں گے، ہم مجلس کا انتظام کروا، 3 دن شام میں جناب سیدہ زینب نے عزاداری کی، یہ وہ فتح ہے، اہل بیت کی فتح ہے۔ حسین نے بتا دیا کہ مجھے کمزور نہ سمجھنا، میں مجبور نہیں ہوں، مجھے مجبور نہ سمجھنا۔ تو اب یہ جب 3 دن وہاں پہ مجلس ہوئی شام میں، جناب زینب کو کوئی تاریخ میں بتائے، کسی نے کوئی کہا ہو کہ آپ اس موضوع میں نہ بولنا تو اس میں نہ بولنا، اب بی بی نے کس طرح سے خطابت کی ہوگی؟ آج شام میں جو آپ کو نظر آتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، یہ شام میں بی بی کی محنت ہے، وہ بی بی کی 3 دن کی تقریریں قیامت تک ہے۔ شام بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مومنات، یہ وہ معرفت ہے، یہ وہ اہل البیت علیہ السلام کی معرفت ہے جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں من مات علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ و رسولہ و حق معرفت اہل بیتہ مات شہیدا۔ یہ وہ حرارت ہے جو عام بندے کو شہادت کا درجہ دے دیتی ہے کہ چاہے وہ بستر پہ مرے، اور جس کے دل میں یہ حرارت نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ تلواروں میں جا کے قتل ہو، اس کو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ یہ وہ حرارت ہے کہ عام بندہ بیماری کی وجہ سے بستر پہ بھی مر جائے تو وہ شہید ہے، سبحان اللہ، شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک مومن تھے، تاجر تھے، بہت ہی زیادہ محب اہل بیت تھے، امیر بھی تھے۔ ایک لوہا تھا، ایک لوہا خان لوہا بڑا کرتا تھا اور ان کو اس لوہے سے بہت وابستگی تھی۔ اس کے کچھ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، اس قسم کے تھے کہ جب بھی یعنی جب پانی مانگا نہ ملا، خون برسا برسا نہ پانی، یعنی پانی کی جگہ خون برسایا گیا اہل بیت میں، خون کی بارش کی گئی۔ ان الفاظ کو اس شاعر نے لوہے میں اس طرح سے ڈالا کہ وہ لوہا خان جب اپنی خوبصورت سی آواز میں پڑھتا تھا، پردرد آواز میں، تو ہر کوئی محب ہو جاتا تھا۔ تو وہ تاجر جو تھا وہ اکثر کہا کرتا تھا اس نوجوان سے کہ مجھے یہ لوہا سناؤ۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس نوجوان جو ہے اس کو ایک پیسوں کی ضرورت پڑی، اس کی بہن کی شادی تھی، وہ اسی تاجر کے پاس گیا کہ میری بہن کی شادی ہے، کچھ ادھار پیسے چاہیے تو میں آپ کو جلد لوٹا دوں گا۔ اس تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے جتنے چاہیے لے لو، بہن کی شادی کرو، اور یہ پیسے مجھے واپس بھی نہیں کرنے، میں تمہیں بس ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں، جب مجھے قبر میں اتار دیں، میرے چہرے سے کفن ہٹا کے یہی والا لوہا پڑے۔ ہوا یہی کہ ظاہر ہے وہ جوان تھا، تاجر کافی عمر رسیدہ تھا۔ ایک دن اس کو خبر ملی تو یہ جب پہنچا وہاں پہ تو قبرستان لے جا چکے تھے، قبر میں اتار چکے تھے۔ اس جوان نے گھر والوں سے کہا مجھے ایک وصیت پوری کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیسی وصیت؟ کہنے لگا کہ وصیت میں آپ کو پوری کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ وصیت سنائی، انہوں نے قبر میں اترنے دیا، چہرے سے کفن ہٹایا، اور جو ہی اس جوان نے لوہا پڑھنا شروع کیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ یہ شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ بے شک، یہ بے مثالیں شک، صرف آپ کو اہل بیت کے نوکروں سے ملیں گی، بے شک، اور کسی جگہ یہ مثالیں نہیں ملیں گی۔ صحیح، تو جب وہ آنسو جاری ہوئے
تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا شاید یہ کونے میں چلا گیا ہو، ہم نے غلطی سے دفن کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ڈاکٹر کو بلایا جو کہ انگریز تھا ڈاکٹر اس کا، اس نے کہا کہ دوبارہ پڑھنا، اس نے دوبارہ وہاں پڑھا، پھر سے آنسو جاری ہو گئے میت کے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں کبھی بغیر تحقیق کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے نہیں سکتا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ نوجوان جو الفاظ بولتا ہے ان میں اتنی طاقت ہے کہ روح اس کے بدن میں آ کے پرسہ دے کے پھر چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو محبت اہل بیت پہ ان کا حق کی پہچان کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہے۔ تو اس لیے اپنے مقام کو سمجھیے کہ ہمارا مقام کیا ہے، اپنی قدر و منزلت کو سمجھیے۔ ہمارے لیے اہل بیت نے کیسے کیسے خزانے ہمارے لیے انہوں نے چھوڑے، بے شک، ہمیں بس ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتی ہوں افسوس ہے ایسی عقلوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں جائیں تو کیا مردے جواب بھی دیتے ہیں؟ سوال کیا جاتا ہے نا آج کل کہ صحیح۔ کیا مردے جواب دیتے ہیں؟ تو ان سے میں یہ پوچھوں گی کہ حیرت ہے آپ کی عقل پہ کہ قرآن بھی تو کبھی پڑھ لی، قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن میں خدا کیا فرماتا ہے؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح، یعنی نبیوں پہ سلام بھیج رہا ہے۔ کیا کوئی عقل مند کسی ایسے کو سلام کرے گا جس نے جواب نہ دینا ہو؟ اب مجھے پتا ہو کہ یہ دروازہ جواب نہیں دیتے، اس کو میں سلام کروں تو میں کم عقل ہی لگوں گی نا۔ بالکل، اب خدا جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دنیا میں ہستی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، وہ عقلوں کو خلق کرنے والا ہے، بے شک، بے شک۔ خالق عقل ہے۔ وہ اگر سلام بھیج رہا ہے تو اسی لیے بھیج رہا ہے نا کہ ابراہیم جواب بھی دیں گے۔ بے شک، بے شک۔ اب جب یہ آیت رسول خدا پہ نازل ہو رہی ہے، اب رسول خدا ابراہیم کی نہ تو قبر پہ موجود ہیں اور ابراہیم کو بھی صدیاں گزر گئی دنیا سے گئے ہوئے، اور آپ یہ آیت لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ مجھ پہ وحی ہوئی ہے سلام علی ابراہیم۔ تو اس زمانے میں جب ابراہیم کو سلام کیا جا رہا ہے، جب ابراہیم موجود نہیں ہے، تو جب آپ کی توقع ہے تو سلام کیا جا رہا ہے، تو جو وارث ابراہیم ہوگا سبحان اگر اللہ۔ اس کی زیارت پڑھی جائے، اس کو سلام کیا جائے، تو کیوں شک کرتے ہو کہ جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسحاق بن عمار کہتا ہے، مولا سے پوچھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کیا زائر جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو مزدور اس کو پہچانتا ہے؟ یہ ابھی کسی معصوم کی زیارت کی بات نہیں کر رہے اسحاق بن عمار، یہ جو ہمارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یار یہ معصوم ہے نا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، سب کے خاندانوں میں ہوں گے نا، قبرستان جاتے ہوں گے آباء و اجداد میں سے، کسی کا دادا نہیں ہے، کسی، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ زائر زیارت کرنے والا مزدور مفعول یعنی جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ یہ اسحاق بن عمار غیر معصوم کی بات پوچھ رہا ہے کہ مولا یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، زائر جاتے ہیں، تو کیا مزدور پہچانتا ہے کہ زائر میرے پاس آیا؟ تو نہ صرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلکہ ہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی جواب رسول خدا نے بھی دیا، یہی جواب جس امام سے جس زمانے میں پوچھا گیا، کیونکہ اہل البیت نے فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام بھی ایک ہوتا ہے، جواب بھی ایک ہوتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ وہ یقیناً پہچانتے ہیں کہ ہمیں کون ملنے آیا ہے، اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور وہ بلکہ جو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، قبر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، مزدور کو وحشت ہونے لگتی ہے، وہ مانوس ہو جاتا ہے، وہ پہچانتا ہے، وہ مانوس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پاس رہے، اور جب وہ زیارت کر کے سلام کر کے واپس جانے لگتا ہے تو وہ مزدور جس کی قبر پہ وہ آیا ہوتا ہے، وہ اس کا عزیز وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب یہ جا رہا ہے۔ اور بہت زیادہ تاکید ہے کہ مرحومین کی قبروں پہ جب آپ جائیں، اپنے مرحومین کی یا کسی مرحوم کی بھی، تو قبر پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھا کریں گے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، اس عمل کے عوض خدا ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس قبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور قیامت تک سورہ قدر پڑھنے والے کے لیے اور میت کے لیے استغفار کرتا رہے۔
क्या बख्शिश मुश्किल है हम लोगों की? अगर हम ये छोटे छोटे वजीफे अपनी ज़िंदगी में ले आए तो ये तो गैर मासूम की बात है कि वो पहचानता है, वो मानूस होता है। तो जब मासूम की ज़ियारत के लिए आप जाएंगे तो रिवायात का एक अंबार है, तवातुर के साथ रिवायतें मौजूद हैं कि जब आप मौला हुसैन की, मौला हसन की, किसी भी मासूम की ज़री पे जाते हो तो आपकी उम्र में इजाफा होता है, रिस्क में इजाफा होता है, औलादें अता होती हैं, गम दूर होते हैं, खुशियाँ मिलती हैं। तो क्यों ना ये सब कुछ मिले? जब एक गैर मासूम की कब्र पे जाने से इतना कुछ मिलता है कि खुदा हमेशा के लिए फरिश्ता बैठा देता है, तो जब मासूम की ज़ियारत के लिए जाएंगे तो क्या कुछ मिलेगा? गर्मी से घबरा तो नहीं गया? नहीं मज़ा इम्तिहान है। जो मज़ा इसलिए आ रहा है कि आपके अंदर वो हरारत है। यही आपको गर्मी में वैसे बैठना पड़े कोई काम करने, आप कहेंगे इस काम को वाइंड अप करो, फिर कर लूँगी जब ज़रा मौसम अच्छा होगा। लेकिन ये वो मोहब्बत हुसैन है जो आपको लेके बैठी हुई है। यही वो अजर रिसालत है, यही वो हक़ मुअद्दद है। तो बस एक रिवायत हदिया करके मैं मसाइब की मंजिल की तरफ आ जाऊँ कि जो अज़ादार कि जो कोई हुसैन की मोहब्बत में रोता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे पे सलवात भेजी जाती है। कुछ अफराद ऐसे जिन पे रसूल फरमाते हैं कि उन कुछ अफ़आल ऐसे कि उनके अंजाम देने से उस शख्स पर अल्लाह फरिश्ते दरूद भेजते हैं। हम नबी पे दरूद भेजते हैं। ये क्या मुकाम और मंज़िलत है कि वो बंदा हम जैसा गुनहगार इस काबिल हो जाए कि अल्लाह दरूद भेजे उस पर, फरिश्ते दरूद भेजे उस पर। रिवायत में है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है सल्लल्लाहु अलैहि, उसके ऊपर अल्लाह दरूद भेजता है, मलाइका दरूद भेजते हैं। इतनी फजीलत है दरूद भेजने। बल्कि एक रिवायत में आपने फरमाया कि आसमानों पर अल्लाह ने एक अमूद एक रुकन, एक समझ लीजिए कि लंबा सा एक अमूद जो है, नूरानी अमूद अल्लाह ने बनाया हुआ है, नूरानी अमूद। और उसके यानी आप समझ लें कि रसूल फरमाते हैं कि उसके ऊपर 70,000 सर है। उस अमूद के पिलर कह लें, अगर आपको अमूद की समझ नहीं आ रही, पिलर कह लें, तो उसके ऊपर 70,000 सर हैं। हर सर के ऊपर 70,000 चेहरे हैं। हर चेहरे पे 70,000 ज़बानें हैं, मुख्तलिफ ज़बानें। तो जब मुझ पे दरूद भेजा जाता है तो ये 70,000 ज़बानों में उस बंदे पे दरूद भेजते हैं। इतना वो बंदा प्यारा लगता है खुदा को और मलाइका को जो उसके नबी पे दरूद भेजे, जो उसके आप पे दरूद भेजे। जो उसके आल पे दरूद भेजे। दूसरा वो बंदा जो इस्तिग़फ़ार करता है, वो अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। जो इस्तिग़फ़ार करता है उसके रिस्क में इजाफा होता है। मैंने आपको बताया था गुज़श्ता खमसा मजालिस में आप आई हैं कि इस्तिग़फ़ार करने के लिए या ये अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र में जारी रखने के लिए ज़रूरी नहीं है वुज़ू करें, मुसल्ला बिछाएं। इन चीज़ों से शैतान वो चीज़ ही निकाल देता है, छक्का अभी वुज़ू करूँगी तो फिर, अभी मुसल्ला फिर बिछाऊँगी तो फिर। नहीं, आप किचन में कोई काम कर रही हैं, आपने मशीन लगाई है, कपड़े धो रही हैं, आप कोई काम कर रही हैं, कोई मुश्किल है कि ज़ुबान से जिक्र करती जाए? आपको वही अजर मिलेगा जो मसल्ला बिछा के मिलना है। ज़रूरी नहीं है मसल्ला बिछा के बैठेगी तो अजर डबल हो जाएगा। बात ये नहीं हो रही रिवायत में, बात जिक्र की हो रही है कि बस ये जिक्र करना है, आप जैसे भी करें। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो मखसूस अय्याम है उनमें भी करें। ये नहीं है कि अब 5-7 दिन का वक्फा या रूटीन टूट गई, उसके बाद बनते बनते 10 दिन फिर लग गए, लो जी फिर तो ज़िंदगी हो गई हमारी कामयाब, फिर तो बना ली हमने आखिरत। नहीं, अल्लाह ने इजाज़त दी है, करो, ज़्यादा जिक्र कर सकते हैं। चंद चीज़ें जो हराम है हम बिल्कुल ही हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं कि लो जी बस ऑफ डेज आ गए, सब कुछ ऑफ। ऐसे नहीं है। अपनी वाबस्तगी बरकरार रखें, अल्लाह से राब्ता बरकरार रखें। इस्तिग़फ़ार करने वाला अल्लाह को इतना
ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے کہ یا علی میرا پورے کا پورا قبیلہ بگڑ گیا، برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، بہت ہی مصیبتیں آن پڑی ہیں ان پہ، زیادہ برائیاں کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی، اب کیا کرو؟ آپ نے فرمایا کچھ نہ کرو، استغفار کرو، ان سے بھی کہو خود زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ دوسرا آیا یا علی میرے اولاد نہیں، اولاد نرینہ نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا یا علی رزق کی بڑی تنگی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آیا یا علی میری بیماری نہیں جا رہی، بیماریاں بہت ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آپ کا چاہنے والا پاس بیٹھا سن رہا تھا، مولا کائنات سے پوچھے یا علی جو آتا ہے آپ ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں، ہر مریض کا علاج استغفار سے کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا قرآن میں پڑھو سورہ نوح میں خدا کیا فرما رہا ہے، استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے استغفار کرو گا، تم پہ مسلسل رحمتیں نازل کرے گا، تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، سب کچھ استغفار سے مل رہا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کو جا کے گھر میں پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا استغفار کا کیا مقام ہے۔ مولا حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جو کہ معاویہ کا دربان تھا، بندہ معاویہ کا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ مشکلات ادھر سے دور ہونی ہیں۔ آیا مولا حسن کے پاس، کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، یا مولا حسن اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اس نے دل میں 700 مرتبہ استغفار کرنے لگ گیا، سمجھ لیں 7 تسبیحیں روزانہ پڑھنے لگ گیا، تو اس کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے۔ تو جب معاویہ کو حاکم شام کو پتا چلا کہ یہ ادھر سے وظیفہ لے کے آئے اور اس کو اتنی کامیابی ہوئی ہے، تو کہنے لگا تم نے حسن سے یہ پوچھ لیا تھا، ذرا یہ بھی تو پوچھتے کہ حسن سے پوچھتے کہ انہوں نے کہاں سے بتایا، کس وسیلے سے انہوں نے کیوں یہ وظیفہ بتایا، کہاں سے پڑھا انہوں نے۔ تو جب وہ پھر اس کی ملاقات مولا سے ہوئی تو پوچھنے لگا مولا کسی نے پوچھا ہے آپ نے یہ کہاں سے بتایا؟ مولا نے فرمایا قرآن میں موجود ہے، قرآن میں سورہ نوح میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک اس میں خدا نے فرمایا کہ جو استغفار کرتا اس کو میں اولاد بھی دیتا ہوں۔ تو یہ برکت ہے استغفار کی، بہت برکتیں ہیں۔ تیسری چیز جس پر خدا اور اس کے ملائکہ جس بندے پہ صلوات بھیجتے ہیں وہ بندہ ہے کہ جو دوسرے بندے کی مصیبت سن کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کلمہ ترجیع کہا جاتا ہے، اور یہ کلمہ سب سے پہلے مولا کائنات کے دہن اقدس سے نکلا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ سب سے پہلے جناب جعفر طیار کی شہادت کی خبر سن کے جاری ہوئے تھے، اور یہ اللہ کو اتنے پسند ہے قرآن کا حصہ بنا دیے، اور خدا نے فرما دیا کہ وہ لوگ جی ان پہ اللہ کی رحمت ہے جو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے۔ یہ اتنا سا کلمہ کسی مومن کی مصیبت پہ کہہ دینے سے، اور اس کے علاوہ وہ بندہ کہ جس پہ اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو ایک مومن جو دوسرے مومن کو لباس پہناتا ہے، کسی غریب مومن کو لباس۔ تو روایت میں ہے کہ جب تک وہ لباس باقی رہتا ہے اس کے بدن پہ، اس کی تب تک فرشتے اس کے اوپر صلوات بھیجتے رہتے ہیں، اور خدا ایسے بندے کو روز قیامت جب کہ لباس کے لیے سب محتاج ہوں گے اس کو محتاجی نہیں ہوگی، جو دنیا میں اپنے لیے بندوبست کر لے تو پھر اسے آخرت میں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کسی مومن کو لباس دینا، اللہ اور فرشتے اس پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ پانچواں وہ کہ جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، جو حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے، من باقی علی الحسین صلی اللہ علیہ، کہ جو حسین پہ آنسو بہائے اس پہ خدا اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، اور خدا اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرے حسین کے غم میں رونے لگے، ان کے آنسوؤں کو لے لو اور آب حیات میں ملا دو، اور ملائکہ وہ آنسو عزاداروں کے آنسو لے کے جاتے ہیں، آب حیات میں ملا دیتے ہیں۔ آب حیات پہلے سے زیادہ شیریں ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے، اور جو دشمنان آل محمد ہیں وہ اگر کسی مصیبت میں روتے ہیں تو ان کے آنسوؤں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے، جہنم کی آگ پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے عزادار۔ تو بس مومنات
جناب سکینہ سلام اللہ علیہ 4 سالہ معصومہ جس کا نام رقیہ بھی، اس بی بی کو رقیہ بھی کہتے ہیں، آج ہم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو اور وارث اعظم امام زمانہ علیہ السلام کو حسین کی اس 4 سالہ بچی کا پرسہ دینا ہے جس کی شہادت کے ایام ہیں۔ ہم رونے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، کہنے کو یہ بچی 4 سال کی ہے۔ ہمیشہ آپ نے شاید آج تک یہی سنا ہو کہ اس بچی پہ بہت ظلم ہوا، اس بچی نے برداشت کیے، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن جناب سکینہ کی شخصیت کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جن کو میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ 4 سالہ بچی ہے، لیکن تاریخ میں پڑھیے، کتاب ستارہ دمشق میں بھی فضائل جناب سکینہ آپ پڑھ سکتی ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بی بی عبادت گزار تھی، یہ بچی عبادت سے محبت کرتی تھی، حجاب سے محبت کرتی تھی، 4 سال کا سن ہے۔ یہ بات ایک اور جگہ پہ بھی میں نے کہی تھی کہ ہم صرف کربلا والوں کو کربلا تک ہی روتے ہیں، اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ ہم اگر جناب علی اکبر پہ روتے ہیں تو صرف ہم اس دن چند آنسو بہا کے سمجھتے ہیں ہم نے علی اکبر کو سمجھ لیا، تو یہ ناانصافی ہے ان کی ذات کے ساتھ۔ وہ جو 18 سال علی اکبر نے گزارے کہ ان 18 سالوں نے یہ کربلا والا علی اکبر بنایا، ان 18 سالوں کو جاننا ضروری ہے ہمیں اپنی تربیت کے لیے، اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے۔ جناب غازی عباس میں ہم چند آنسو بہاتے ہیں عاشورہ کے دن یا مجالس میں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے غازی عباس کی معرفت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں مومنات، وہ 32 سالہ زندگی جس نے یہ کربلا والا غازی بنایا، وہ والی زندگی کا مطالعہ کرنا ضروری ہے ہمیں اپنی تربیت کے لیے۔ تو یہ جو بچی ہے نا، یہ بچی بھی کس کی بھتیجی ہے؟ عالم غیر معلمہ کی بھتیجی ہے، امام کی بیٹی ہے، سیدہ کی پوتی ہے، اور یہ بچی بھی ایسے خطبے جناب سکینہ نے، اس بچی نے شام کے بازار میں ایسا خطبہ دیا، طویل خطبہ، اپنے دادا علی کے خطبے کی نہج پر اسی طرح کا خطبہ دیا کہ شام والے، کوفہ والے ٹکرے مار کے روتے تھے، اب بچی خاموش ہو جا، تیرے لفظوں نے ہمارے جگر چھلنی کر دی۔ جس طرح سے اس معصومہ نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے پر ہونے والے ظلموں کو بیان کیا، اپنے بابا پہ ہونے والے ظلموں کو بیان کیا، تو یہ بچی پورے راستے میں آپ تاریخ مقتل کی کتابیں چھان ماریں، آپ کو جو نظر آ جائے کہ اس بچی نے بھوک کی شکایت کی ہو، اس بچی نے کسی چیز، حالانکہ یہ لاڈوں میں پلی ہوئی بچی ہے، یہ وہ بچی ہے جس کو مولا حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے، اے اللہ مجھے ایسی بچی عطا کر جو مجھے عزیز ہو اور جو مجھے پیار کرے، جسے میں پیار کروں۔ اور واقعاً سکینہ کو جو اپنے باپ سے محبت تھی، کسی بیٹی کو باپ سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی، اور جو مولا حسین کو اپنی بچی سے محبت ہے، کیونکہ امام کا ہر فعل کمال تک ہوتا ہے، اور یہ محبت بھی کمال تک تھی، کمال کی محبت تھی حسین کو سکینہ سے، اپنی اس بچی سے کمال کی حد تک محبت تھی۔ میں کون سی روایت آپ کے سامنے پیش کروں، یہ تو اتنی اس بی بی، اس معصومہ کی زندگی کا کون سا رخ آپ کے سامنے بیان کروں، جس کی مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں اتنی مصیبتیں گزر گئیں کہ روزے عاشور کی بس ایک روایت پہلے بیان کر کے پھر میں شہادت بیان کروں گی۔ روزے عاشور حمید بن مسلم یہ لکھتا ہے کہ مولا مظلوم کو خیمے سے نکلتے ہوئے سب سے زیادہ دیر لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خیمے کے پاس گیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ آخر امام مظلوم کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، ہر کوئی جلدی نکل آیا، یہ حسین ابھی تک خیمے سے ودا نہیں کر پا رہے، تو جو میں نے خیمے میں دیکھا تو جو ہی امام نکلنے لگتے ہیں بچے پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں، قدموں کو پکڑ لیتے ہیں، آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، آقا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ یہاں تک کہ جب امام مظلوم نے بچوں سے جیسے بھی ودا کر کے نکلے، روایت بتاتی ہے کہ ابھی امام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، ذرا سا گھوڑے کو آگے کیا، دیکھا تو پیچھے کوئی گھوڑا چلا رہا، یہ وہ بچی ہے جو سینے پہ سونے کی آتی ہے، جو شب عاشور پوچھ رہی تھی بابا اگر آپ کا سینہ نہ ملا تو میں میدان میں چلی آؤں گی، آپ کا سینہ تلاش کرتی ہوئی میں کربلا میں آ جاؤں گی۔ اب یہ جو پیچھے دوڑتی ہوئی گئی ہے، کیسے ودا
बच्ची करीब गई, जाके बाबा से कहा बाबा जरा नीचे उतरिए, बाबा जरा नीचे उतरिए। बोला घोड़े से नीचे उतरे, कहा कि बाबा जरा खा के करबला में बैठ जाइए, बाबा कुछ देर के लिए बैठ जाइए। बाबा मैं देख रही हूँ सुबह से जो भी मैदान में जाता है वापस नहीं आता। ये बच्ची समझ गई है कि ये बाबा शहीद होने जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा। सिर्फ ये मुतालबा ये कर रही है, ये नहीं कह रही, इसकी तरबियत इमाम ने की है, ये नहीं कहती कि बाबा मैदान में ना जाओ, बल्कि कहती है बाबा कुछ देर इस ज़मीने खाक में जरा बैठ जाओ। खाके करबला में जब हुसैन बैठ गए, अपने बाबा की गोद में बैठ के सिर्फ एक जुमला कहती है बाबा मुझे उस तरह प्यार करो जैसे यतीमों को जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है। क्यों? इसलिए कि इस बच्ची ने देख लिया था कि जब मुस्लिम की बच्ची यतीम हो गई थी, मेरे बाबा ने प्यार किया था, इस अंदाज से प्यार किया था कि मुस्लिम की बच्ची भी समझ गई थी और कहने लगी थी, ए आका हुसैन, अब मुझे लगता है मेरे बाबा की खैर नहीं, आप मुझे आज इस अंदाज से प्यार कर रहे हैं। अब ये बच्ची ने किस तरह से बाप के सीने से जुदा हुई, अपने बाप की खुशबू को सूंघा, किस तरह से हुसैन ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, मक्तल की तरफ रवाना हुए और ये बच्ची कूफा और शाम की तरफ रवाना हुई। कभी ऊंट से गिरी, कभी ऊंट के साथ बांध दी गई, किस तरह से मासूम बच्ची का सीना छलनी हो गया। ऊंट की कोहान पे कभी दाएं गिरती है, इसको अकेला ऊंट पे क्यों बांधा गया। और जब कैदियों को शाम में यजीद के दरबार में हाजिर किया गया, इमाम बाकिर फरमाते हैं कि हम सबको एक ही रस्सी में बांधा गया था। किसी का कद छोटा था, किसी का कद दराज था, और जब दराज कद वाले सीधा खड़े होते थे तो जिनके कद छोटे थे उनकी गर्दनें खिंच जाती थी। आले रसूल को किस तरह कैदी बनाया गया। ये बच्ची तकलीफें बर्दाश्त कर रही है, यहाँ तक कि शाम के जिंदान में भी तन्हा कैद कर दिया। यजीद की संग दिली तो देखिए, तन्हा कैद कर दिया। एक वक्त आया जब ये बीवी बहुत ज्यादा घबरा गई कि फूफी अम्मा मुझे अलग कैद खाने में न भेजे। जब फूफी अम्मा ने जब यजीद के आगे ये मसला जब लोगों ने रखा कि छोटी सी बच्ची है अलग कैद क्यों करता है, एक वक्त आया कि अहले खाना के साथ है ये बच्ची। रिवायत कहती है कि कुछ देर के लिए बच्ची को नींद आई, नींद में अपने बाबा को देखा और उठ के जिंदान में जगह जगह ढूंढ रही है, अभी मेरे बाबा यहाँ आए थे, अभी मेरे बाबा आए थे, कहाँ चले गए। जनाबे सईदा ने पूछा, मेरी बच्ची ऐसे क्यों कह रही है। बीबी ने बताया, बीबी अम्मा अभी ख्वाब में बाबा आए थे, कह रहे थे सकीना मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। जनाबे ज़ैनब समझ गई इस ख्वाब की ताबीर क्या है। सर को पीटा, बीवियों को इकट्ठा किया। जनाबे सकीना ने एक मर्तबा ऐसा बयान किया, मुझे मेरे बाबा से मिला दो, अभी मुझे मिलने आए थे। अब बच्ची संभल नहीं रही, रात का वक्त है, यजीद की नींद खराब हुई, उसने मामला दरियाफ्त किया तो पता चला कि हुसैन की एक 4 साल बच्ची है जिसे करार नहीं आ रहा, वो बहुत रो रही है। तो किसी कनीज ने जो औलाद वाली थी यजीद से कहा, यजीद तेरा क्या जाता है, उसके बाप के सर को भेज दे, शायद उसे सुकून आ जाए। अब जो सरे हुसैन को तश्त में रख के भेजा गया, सब समझे, वो बच्ची समझी कि शायद यजीद ने बहलाने के लिए खाना भेजा है। वो तसव्वुर भी ना कर सकती थी। जब कपड़ा हटाया, अपने बाबा के सर को देखा, उस मासूमा ने कुछ इस तरह के बैन किए, खुदा किसी बच्ची को अपने बाप की
ایسی حالت نہ دکھائے خدا، کسی بچی کو اپنے باپ کی ایسی حالت نہ دکھائے۔ بچی نے جو کپڑا ہٹایا غش کر گئی، بابا کے سر کو گود میں لیا، بابا کے رخساروں پہ اپنے لبوں کو رکھا، اور چند سوال ہیں جو بچی نے کیے۔ میرے بابا، کس نے آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کیا؟ دوسرا بہن بیوی نے کیا، ہائے میرے بابا، مجھے کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ تیسرا بہن کیا، ہائے میرے بابا، ان بیواؤں کا سہارا کون ہے؟ ان کا سہارا کون بنے گا؟ ان بیویوں کا آسرا کون بنے گا؟ یہی بہن کرتی کرتی بچی خاموش ہو گئی۔